اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں ہے۔ مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ مذہب اسلام میں اس خالق کے حقیقی کا ذاتی نام اللہ ہے۔ دنیا کی بھاری اکثریت کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس حقیقت کے بالمقابل انسانوں کا ایک چھوٹا طبقہ لا مذہب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں کو دہریہ یا ملحد کہا جاتا ہے۔ ابتدائے دنیا میں مذہب پرائمری کے چھوٹے چھوٹے کورسز کی طرح تھا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ایک کامل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المائدہ کی آیت 4 میں بیان فرماتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اس مذکورہ آیت سے مترشح ہو رہا ہے کہ اسلام مذہب کی بہترین اور کامل ترین شکل کا نام ہے۔ اسلام کی شریعت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں تمام انسانوں کے لیے ہر شعبہ حیات میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی مضمون ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں ان گنت دلائل دی گئی ہیں۔ اس وقت ان دلائل میں سے چند ایک پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں ایک دلیل یہ قائم کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ تمام اقوام کو اپنے خالق اور معبود ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اور تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الرعد کی آیت نمبر 8 میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے: انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ کہ تو محض ایک ہوشیار کرنے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت فاطر کی آیت 25 میں فرماتا ہے: انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ یہ کہ ہم نے تجھے ایک قائم رہنے والی صداقت کے ساتھ ایک خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو۔ قرآن مجید کی ان مذکورہ آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ کئی ایک انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں میں اور مختلف اقوام میں مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ خالق حقیقی کا پیغام اپنی اپنی قوم کو پہنچایا۔ پرانے زمانوں میں آج کی طرح کی سفر کی سہولتیں نہ تھیں۔ لوگ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں پر سفر کرتے تھے۔ بحری جہاز بھی اس زمانہ کے جہازوں کی طرح نہ تھے۔ ڈاک کے ذرائع بھی آج کی طرح کے نہ تھے۔ کتابوں کے لیے چھاپہ خانے اور پرنٹنگ پریس وغیرہ نہ تھے۔ اخبارات بھی نہ تھے۔ ایسے حالات میں تمام اقوام اور مذاہب میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ یہ عقیدہ قائم کر دیا گیا کہ اس دنیا کا ایک ہی خالق ہے، اور اب تمام مذاہب اس عقیدہ پر متفق ہیں۔ اب یہ عقیدہ قبولیت عامہ کی سند رکھتا ہے، اور یہ قبولیت عامہ ذات باری تعالیٰ پر ایک مضبوط دلیل ہے، اور اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں ایک اور دلیل شہادت انبیاء علیہم السلام
یعنی نبیوں کی گواہی کے ذریعہ قائم کی گئی ہے۔ یہ کہ دنیا میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ اس دنیا کا ایک ہی خالق ہے اور وہ خالق حقیقی ان سے باتیں کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی سورت الانعام کی آیت 84 تا 87 میں کئی ایک انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس ذکر کے بعد اس سورت کی آیت 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت و سوانے کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے لوگوں میں سے بہترین لوگ تھے، نیک تھے اور سچ بولنے والے تھے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے نزدیک دعویٰ سے قبل روشنی کے ایک روشن مینار کی طرح تھے۔ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان لوگوں کی گواہی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے باتیں کی ہیں۔ ان لوگوں کی گواہی کو لامذہب لوگوں کی ظنی باتوں پر ترجیح حاصل ہے۔ جن لوگوں نے کسی چیز کو دیکھا نہ ہو، ان کی لا علمی کو دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی گواہی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے معاشرہ میں صدیق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا عاشق محمد علی ربہ، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو کسی طرح بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت و سوانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچائی کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی گواہی کو دہریوں کی ظنی باتوں سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کی ایک دلیل غلبہ رسل بیان کی گئی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المجادلہ کی آیت 22 میں فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبہ والا ہے۔ قرآن مجید کے اس مذکورہ آیت میں غلبہ رسل کو ذات باری تعالیٰ کی دلیل ٹھہرایا ہے، اور مذہب کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جتھا نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی ساز و سامان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا آغاز کرتا ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مخالفت زور پکڑتی چلی جاتی ہے اور شدید ہوتی چلی جاتی ہے، مگر ایک نبی انتہائی ناموافق حالات میں اپنا پیغام پہنچاتے چلا جاتا ہے اور پھر لوگ تدریجاً اس پر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید، حدیث اور تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا حال بیان ہوا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اس مخالفت کی نوعیت کو جانا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ آپ کو کئی ایک دفاعی جنگیں لڑنی پڑیں۔ آخرکار کفار کی تمام طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل شکست کھا گئیں۔ مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں ظاہری اور عددی رنگ میں بھی غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ غلبہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اللہ تعالیٰ تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، انسان کی فطرت بھی ذات باری تعالیٰ پر ایک دلیل مہیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الشمس کی آیات 9 تا 11 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے، یہ کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ کہ پس اس کی بے اعتدالیوں اور اس کی پرہیزگاریوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں ودیت کیا۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس تقوی کو پروان چڑھایا، اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اور ہر انسان کی فطرت اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک دلیل ہے۔ ہر انسان برے کاموں اور اچھے کاموں کی خوب پہچان رکھتا ہے۔ ہر انسان ہر اچھے کام کو دل سے اچھا جانتا ہے، اور برے کاموں اور بد اخلاقی کو دل سے برا جانتا ہے۔ مثلا جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی، حسد، بہتان تراشی، تکبر، رشوت، خیانت، چوری، ڈاکہ، ظلم و تشدد، غداری، بے انصافی، کسی کی عزت و جان و مال و جائیداد کو نقصان پہنچانا اور قتل وغیرہ۔ وہ لوگ جو داہریہ ہیں، کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں، وہ بھی ان بد اخلاقی کے کاموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی جرم کا خود ارتکاب کر بھی رہا ہو، مگر وہ اپنے ساتھ کسی جرم کے ہونے کو بہت برا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ نفس لوامہ یعنی نفس کا ملامت کرنا اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت میں جزا و سزا کا احساس ودیت کر دیا گیا ہے۔ پس انسان کی فطرت ہستی باری تعالیٰ پر ایک دلیل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اس پروگرام میں ہستی باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر کے ثبوت میں 3 دلائل پیش کی ہیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔